السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے متعلق مجھے کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے، یہ وہ موضوع ہے جو کہ زمین کے اندر کے تعلق سے متعلق نہیں ہے اور نہ ہی آسمان کے اوپر کے تعلق سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یعنی نہ تو میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اور نہ ہی عالم ارواح کی۔ یہ وہ موضوع ہے جو کہ ہماری اس سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بہو بیٹیوں، ہمارے بیویوں سے متعلق ہے۔ تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر فون آپ کا آن ہے تو اللہ کے لیے آپ آف کریں، آف کر کے دل کے کانوں سے اس کو سننے کی کوشش کریں، اور یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی فون آئے تو باہر بھاگ رہے ہیں اور وہاں پر آدھا گھنٹہ آپ گزار کر پھر آ کر بیٹھ رہے ہیں، پھر 2 منٹ کے بعد پھر جا رہے ہیں اور پورا وقت آپ اس پر صرف کر رہے ہیں، ٹیلی فون سننے پر۔ اور یہ ایک طرح کی سمجھے کہ خیانت ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آپ وہ مقصد آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے یا نہیں کر رہے ہیں، تو میرے محترم دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آنے پر آپ کو شاید ثواب نہ ملے بلکہ الٹا گناہ ملے۔ اس لیے آپ اپنے موبائلوں کو بند کریں۔ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں تو وہ موبائلوں کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر نہیں کی۔ انہوں نے یعنی ہم لوگ بھی جب شروع میں آئے تھے تو مہینے میں 1 مرتبہ بھی گھر پہ فون نہیں ہوتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے آپ اپنے موبائل بند کریں۔ میرے محترم دوستو، عورتیں انسانی زندگی کا وہ حصہ ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے انسانی آبادی پھیلتی ہے اور اس دنیا میں خوشی، مسرت، شادمانی انہی کی وجہ سے آتی ہے۔ جس گھر میں نیک عورت رہتی ہے وہ گھر امن و امان کا گہوارہ اور دنیا میں ہی جنت نشان ہوتا ہے، اور جس گھر میں بری عورت رہتی ہے وہ گھر نہیں بلکہ فتنہ و فساد کی آماجگاہ اور دنیا میں ہی جہنم کا ایک نظارہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کہ کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ عموماً شادی کرتے ہیں۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ عورت بڑی مالدار ہے یا لڑکی بڑی مالدار ہے، اور ولحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے کہ بڑے اونچے خاندان کی ہے، ولحسنہا،
اس کے حسن اور خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے، وَلِدِينِهَا اس کے دینداری، اس کے تقوی طہارت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ کہ دین والی عورت سے کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس گھر میں حسن والی آتی ہے تو یہ حسن بھی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ 1-2 بچے کے بعد حسن ڈھل جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مال بھی یہ ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے، آج آپ کے سر ہے، کل کسی دوسرے کے سر۔ اور اسی طرح حسب و نسب بھی، تو اس کی بھی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص گیا، کہا کہ حضرت میرے لیے یہ کسی لڑکی سے شادی کرا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو یہودی ہے تو میں بول کسی مالدار لڑکی سے تیری شادی کر دے گا، کیونکہ یہودیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مال تلاش کرتے ہیں۔ اور آج یہ چیز مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ کہتے ہیں خوک بن یا خر بن یا سگے مردار بن۔ خوک مطلب سور بننا ہو تو بن جاؤ، یا خر بن یا گدھا بننا ہو تو بن جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، یا سگے مردار بن یا مردار کتا بھی بن جاؤ، کچھ بھی بن لیکن ذرا زردار بن۔ ہاں کچھ بھی ہو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا مالدار بن۔ آج یہ صفت افسوس کے مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تو مشرک ہے تو کسی اونچے خاندان والے سے میں تیری شادی کرائے، کیونکہ مشرک یہ خاندان کو تلاش کرتے ہیں۔ اور اگر تو عیسائی ہے تو بول میں کسی تو یہ حسین و جمیل عورت سے تیری شادی کراتا ہوں، کیونکہ عیسائی حسن پرست ہوتے ہیں۔ اور اگر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو بول میں کسی دیندار عورت سے تیری شادی کرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ تمہارے ہاتھ کو مٹی لگے، تم دین والی عورت سے اپنی زندگی کو کامیاب کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس گھر میں حسن آ جاتا ہے یا خاندان آ جاتا ہے یا مال آ جاتا ہے، وہ گھر کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ گھر کامیاب ہوتا ہے جس میں کہ کوئی دیندار، متقی، پرہیزگار، اللہ والی عورت آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مَسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنَ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ کہ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت کی صفات کیا ہیں؟ اذا امرہا اطاعتہ، جب وہ کسی بات یا کسی کام کا کرنے کا حکم دیتا ہے شوہر، تو وہ اس کی بات مانتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اور وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ اگر شوہر اس کی طرف اسے دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے۔ یعنی شوہر کی رضا اور شوہر کو خوش کرنا وہ چاہتی ہے۔ یہ نہیں، بہت سارے بری عورتیں شوہر مسکرا کر دیکھتا ہے تو لیکن یہ چہرہ قبرستان بنائے ہوئے رہتی ہے، اور منہ کو ویران بنا کر رکھتے ہیں، اور چہرے اور شوہر کی مسکراہٹ کا جو جواب ہے وہ ایک دم بالکل پھیکے انداز میں، بلکہ اس طرح سے دیتی ہیں کہ اس کا جو موڈ ہے وہ بھی آف ہو جاتا ہے۔ اور جو وہ خوشی مسرت اپنی بیوی سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خوشی مسرت پر اوس پڑ جاتی ہے، اس کی جگہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اذا نظر الیہا سرتہ جب شوہر اس کو دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ اگر وہ کسی چیز کے کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے، أَبَرَّتْهُ تو اس قسم کو پورا کرنے میں وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے۔
कोई काम लेकर शौहर उठा है, अगर वो नेक काम है, अच्छा काम है, तो अपने शौहर की पूरी ताकत के साथ वो मदद करती है, उसके हौसले को पस्त नहीं करती, उसके हौसले को बढ़ाती है। और वो इन गाब अनहा हफिजत फी मालिही व नफ्सिहा, अगर शौहर घर में नहीं है, कहीं सफ़र पर जाता है, तो वो अपने शौहर के माल की भी हिफाजत करती है और अपनी इज्जत की भी हिफाजत करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज आलम ये होता है कि जो बुरी औरतें हैं, शौहर घर में नहीं है तो अपने घर वालों को बुलाकर ये उठा वो उठा वो उठा, जितनी भी चीज़ें अपने उठाकर वो अपने माँ बाप के घर पहुँचाने की कोशिश। ये आदत नेक औरतों की नहीं है, अपने शौहर के माल की भी हिफाजत करती हैं और अपने आबरू की भी हिफाजत करती हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि सारी दुनिया ये फ़ायदा उठाने की चीज़ है, लेकिन इस दुनिया में सबसे अच्छी फ़ायदा उठाने की अगर कोई चीज़ है तो वो नेक औरत है, नेक औरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, किसी बंदे को अगर 3 चीज़ें अगर अल्लाह ताला अता कर दे तो गोया कि अल्लाह ताला की सारी नेमतें उस पर मुकम्मल हो गई। एक लिसानन ज़ाकिरा, ज़िक्र करने वाली ज़बान, हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र जो ज़बान करती रहे, अगर ज़िक्र करने वाली ज़बान उसे मिल गई। व क़ल्बन शाकिरा, और शुक्रगुजार दिल। व अम्राअतन मुहतसिबा, और मुसीबतों पर सब्र करने वाली अगर औरत उसे मिलती है तो गोया कि अल्लाह ताला की सारी नेमतें उस पर मुकम्मल हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज उमूमन जो बुरी औरतें हैं तो वो जब शौहर के पास माल रहता है, शौहर के पास बड़ा घर होता है, उसके पास कार होती है और उसके पास दौलत की रेल पेल होती है, तब तो वो बड़ा अच्छा साथ निभाती है। लेकिन जो ही थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी तंगी आ जाए, तो फौरन कह देती हैं जब से मेरी तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे साथ, तो तब से यानी राहत चीज़ क्या है मैं जानती ही नहीं, मैं जानती यानी सारी की सारी जितने भी उसके एहसानात हैं एक चीज़ में, एक झटके में वो भुला देती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें उमूमन इस वजह से दोज़ख में जाती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखाई गई, मैंने देखा कि वहाँ पर औरतें ज़्यादा हैं। तो एक सहाबिया ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस वजह से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकफुरनल अशीर, तुम शौहरों की नाशुक्री करते हो, और तकसुरनल लान, लान तान ज़्यादा करते हैं, कहीं भी किसी के मुतालिक कुछ ना कुछ बकते रहना, कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहना, और इसकी कोई ना कोई क्या है उसकी बात, इसकी बात, उसकी बात, यानी उनको गाली गलौज के साथ तुम कुछ ना कुछ बकती रहती हो। इसकी वजह से भी तुम दोज़ख में ज़्यादा है। और शौहर के साथ शौहर की नाशुक्री, अगर ज़िंदगी भर ओलो आसना इलैकुन्न दहर, ज़िंदगी भर एहसान करते, अगर कभी थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो फ़ौरन तुम ये कहती हो कि जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है कभी राहत क्या चीज़ है मैं जानती ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु निसाइकुम अलवदूद अलवलूद, के तुम्हारी बेहतरीन औरतें वो हैं जो कि मोहब्बत करने वाली, सिर्फ शौहर से ही मोहब्बत नहीं करती बल्कि शौहर के रिश्तेदारों से भी मोहब्बत करती हैं। आम तौर पर बुरी औरतों का शौहर से तो मोहब्बत करती हैं, लेकिन शौहर के रिश्तेदार आ जाएं तो भड़क जाती और उनको दुनिया जहाँ की बातें सुनाती हैं, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको लाकर चूल्हे चक्की के पास बिठाती हैं, उनको अच्छे तरह खिलाती हैं पिलाती हैं। लेकिन शौहर ये जो रिश्तेदार हैं तो वो आ जाएं
تو بھڑک جاتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے، بلکہ شوہر پر وہ ریورس ہو جاتی ہیں اور شوہر پر وہ بھڑک اٹھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تمہارے باپ تمہارے ماں، میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ میرے محترم دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر نسائکم الودود، تمہاری بہترین عورتیں وہ ہیں جو کہ محبت والیاں ہیں۔ محبت شوہر سے بھی کرتی ہیں، شوہر کے بچوں سے بھی کرتے ہیں، شوہر کے رشتہ داروں سے بھی کرتے ہیں، شوہر کے ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، اور تمام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور الولود، جو کہ جن سے اولاد ہوتی ہے تو وہ عورتیں اچھی عورتیں ہیں۔ المواتیہ، جو شوہر کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ المواسیہ، اور شوہروں کی غمگسار ہیں۔ عزت تقین اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المواتیہ المطیعۃ لزوجہا، کہ جو مواتیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ہے جو کہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے۔ فإنها امرأة ذات حنان ورقہ، یعنی وہ ایسی عورت جو کہ بڑی ہی نرم دل ہے، وہ طاعت لزوجہا، اور اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے۔ فہی المواتیہ ولیست المخالفہ، تو یہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے، وہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا المواسیہ ہی التی تواسی زوجہا بنفسہا ومالہا، کہ جو کہ اپنے شوہر کی غم گساری کرتی ہیں اور شوہر کے لیے ہمدردی کرتی ہیں، اپنے مال سے بھی، اپنے جان سے بھی، اور اپنے روح سے بھی، اور جتنے طریقے سے وہ اپنے شوہر کی ہمت بلند کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ تو یہ بہترین عورتیں ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی شادی کی، خدیجۃ الکبریٰ سیدۃ النساء فی الجنہ، جنت کی عورتوں کے سردار۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے پہلے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتے ہیں، اور آپ کے سر مبارک پر نبوت و رسالت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام پہلے وحی کے پہلے الفاظ آپ کو پڑھاتے ہیں، اور وہاں غار حرا ہم جیسے لوگ بھی نہیں چڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام اس غار حرا سے اتر کر آپ تشریف لاتے ہیں، اور عالم یہ تھا کہ یرجف فؤادہ، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی دل میں آتا کہ یہ اونچے پہاڑ پر جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں، لیکن گھر میں آتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اور میرے ساتھ ایسے پیش آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کہا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدومہ، اور اپنی کمائی غریبوں پر لٹاتے ہیں۔ تقری الضیفہ، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور وہ تصدق الحدیثہ، سچی بات کہتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق باتوں پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسا انسان جو کہ اس قدر اعلیٰ انسانی اوصاف سے متصف ہے، تو اللہ رب العالمین اسے کبھی ضائع و برباد ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، عورت یہ ہوتی ہے، خاتون وہ ہوتی ہے، اور نیک خاتون اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات ہیں، آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات۔ میرے محترم دوستو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت چند کام کرے،
صرف بہت زیادہ نہیں، ایک شوہر کے لیے تو پوری شریعت پڑی ہوئی ہے، لیکن عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے صرف 4 کام بتائے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ہماری خواتین کو ماشاءاللہ موبائل 10 گھنٹے دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی ہے، لیکن 10 منٹ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ المرأۃ اذا صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز، اگر ان پورا 5 وقت کی نمازوں کا دورانیہ بھی اگر ملا لیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ صامت شہرہا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ اطاعت بالہا، اور شوہر کے نیک باتوں کی وہ اطاعت کرتی ہے، یقال لہا یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے بلا کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ادخل الجنہ من ابواب الجنت الثمانیۃ من حیث شئت، کہ یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو ان دروازوں میں سے جس دروازے سے تو جانا چاہتی ہے چلی جا، چاہے نماز کے، چاہے روزے کے، چاہے زکوٰۃ کے، کسی بھی دروازے سے، میرے محترم دوستوں۔ لیکن جو بری عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کا غلط استقبال کرتی ہیں۔ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو وہ ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتی، ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، موبائل میں لگی رہتی ہیں، اور گھر میں آتے ہی شوہر سے کہتے ہیں کہاں مر گئے تھے جی، کہاں مر گئے تھے۔ وہ اب شوہر کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہتا ہے، پیر سے جوتا نکالتا ہے اور پٹا سر کو، جسم کو جہاں چاہے مارتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہنگامہ گھر میں برپا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہے بھائی گھر میں؟ بری عورتیں ایسی ہیں کہ شوہروں کو ان کے آفسوں میں بھی تنگ کرتی ہیں، آفسوں میں بھی، کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں ہے۔ ایک صاحب سے کہا کہاں ہے، کہاں ہے جی، تو وہ کہا میں قبرستان میں ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہیں، کہا تمہارے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے یہ بری عورتیں جو کہ کہیں بھی اپنے شوہر کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، اور مختلف دنیا جہاں کے شک یہ کرتے ہیں کہ، اور شوہر کا کہ موبائل کے لنکس چیک کرتے ہیں، اور یہ تم نے اسے کو فون کیا، اسے کیوں فون کیا، اسے کو فون کیا۔ اور عموماً یہ جو موبائل فون ہے تو آدھے سے زیادہ جو جھگڑے ہوتے ہیں انہی موبائل فونوں کے۔ اگر وہ آفس میں کسی سے بھی بات کرتا ہے، کسی لیڈی سے بھی بات کرتا ہے، تو گھر میں آتے ہی یہ گویا کہ یہ خود ایک فرشتہ، عذاب کا فرشتہ بن کر اپنے شوہر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں کہ وہ بیچارہ جو تھک ہار کر گھر میں آتا ہے، نہ تو اسے کھانا پوچھتی ہیں، نہ تو چائے کے پوچھتے ہیں، نہ تو اس کا آرام کا خیال کرتی ہیں، بلکہ جو جس مقصد کے لیے، آرام کے لیے وہ گھر میں آیا ہے، تو اس کا دماغ اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ آ کر یا تو غصے میں آ کر اپنی بیوی کو پیٹ پاٹ کر دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور پھر کسی بری عورتوں کے چکر میں یہ پڑ جاتا ہے۔ آج عموماً جو لوگ بری عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان کی اپنی بیویوں کی کہ غلط جو ویوہار ہے اور جو ان کا جو طریقہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کا، تو وہ اس غلط برتاؤ کے ذریعے سے وہ اپنے بیوی کو چھوڑ کر وہ کسی دوسری عورتوں کے پاس چلی جاتی۔ میرے محترم دوست، اور اس کی ذمہ دار کون ہوتی ہے؟ یہ عورت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ رب العالمین کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے۔
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. یہ دونوں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کیا. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اپنے شوہروں کے علاوہ اور کسی دوسرے کے پاس ہو گئی تھی؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیویاں کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیتا، کیونکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ نیک عورتیں اور نیک مردوں کے لیے. تو ان کی خیانت کیا تھی؟ خیانت یہ ہے کہ انہوں نے نیکیوں میں اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، ایمان کے معاملے میں اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، اور جو بھی دین، شریعت، خیر خیرات، جو بھی آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں تو وہ اپوزیشن کا کردار انہوں نے کیا، مخالفت ان کی کی. اور یہ اپنے شوہروں کے ساتھ انہوں نے ایسا نہیں دیا جیسا کہ حضرت خدیجہ نے دیا، حضرت عائشہ نے دیا، حضرت سودا نے دیا اور دیگر امہات المؤمنین نے دیا، بلکہ انہوں نے ان نیکیوں کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا. فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس دنیا میں ہی تو یہ ہمارے دو مقدس مبارک پیغمبر بھی ان کو بچا نہیں سکے. یہ کو تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان نوح میں غرق ہو کر رہ گئی. اور قیامت کے دن وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، یہ کہا جائے گا کہ جہاں پر جہنم میں دوسرے کافر عورتیں جا رہی ہیں تم بھی چلی جاؤ. میرے محترم دوستو، جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کا ہر نیکی کے اندر ساتھ دیتی ہیں اور دین کے، شریعت کے معاملے میں، لیکن جو بری عورتیں ہیں وہ دین اور شریعت کے معاملے میں اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیتی. کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ صرف اپنے شوہر سے اس لیے لڑتی جھگڑتی ہیں کہ شوہر ان کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ پردہ نہیں کرتی. کہا جو بھائی میرا جو حسن ہے وہ تو دکھانے کے لیے ہے، تو میں تو یہ پردہ نہیں کریں گے، میں فلاں کام نہیں کروں گی، فلاں بھائی اگر میں دودھ پلاؤں گا تو میں دودھ پلاؤں گی تو وہ میرا حسن ڈھل جائے گا اور میری جو باڈی ہے وہ خراب ہو جائے گی، میں نہیں کر سکتی. اس طرح کی کئی خواتین ہیں. یہ آج ہمارے گھروں کے اندر، یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے بیٹیوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کا نیکیوں کے اندر، نیک کاموں کے اندر ساتھ نہیں دیتی. میرے محترم دوستو، بلکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتا ہے. شوہر اگر ایک بات کرتا ہے کوئی دین و ایمان کی تو یہ کفر کی یا شرک کی یا کوئی بھی ایسی چیز، بلکہ کئی ایسی عورتیں ہیں کہ وہ ضد کر لیتی ہیں کہ میں تو فلاں مزار کے پاس جاؤں، آپ آئیں یا نہ آئیں. شرک میں وہ اتر جاتی ہیں اور کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو بھی مشرک بنائیں. میرے محترم دوستو، ایسی عورتیں نہ تو خود جہنم میں جائیں گے، نہ صرف خود جہنم میں جائیں گے بلکہ پورے اپنے خاندان کو، اپنے شوہروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. ایک واقعہ جو کہ ایک صحابیہ، ایک عظیم صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی. بنو نجار وہ خاندان ہے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے شادی کیا تھا. حضرت عبد المطلب کیا ننیال وہ مدینہ منورہ، اور یہ بنو نجار کا ہی خاندان. تو یہ رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس دادا کے رشتے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی. میرے محترم دوستو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا بھی دور کا رشتہ، کہاں پردادا نے شادی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کی جو عورتیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ باقی رکھا، کہا کہ حضرت ام سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خالہ کہتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، ان کے شوہر تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے نیک صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مددگار، اور یہ دونوں بھی ماشاءاللہ جوان مرد، با ہمت خاتون تھی، اور جنگ احد کے موقع پر ان دونوں نے، شوہر نے اور بیوی نے، دونوں نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا ایک بچہ تھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ان کا نام ابو عمیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تو آپ علیہ السلام اس بچے سے کھیلتے، کہتے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ تمہارا جو پرندہ ہے اس کا کیا حال ہے، آپ اس سے پوچھتے۔ تو ایک مرتبہ یہ ابو عمیر جو چھوٹے بچے تھے تو بیمار ہو گئے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور آدمی تھے، بیچارے مزدوری کے لیے چلے گئے۔ تو اب ان کا انتقال ہو گیا بچے کا۔ تو ماں نے کیا کیا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو نہلایا، دھلایا، اسے کفن پہنایا، اور یہ کونے میں، گھر کے ایک ایسے کونے میں رکھا جہاں کہ کسی کی نظر بہت ہی کم پڑتی ہے۔ تو شوہر شام میں محنت مزدوری کر کے آئے، وہ دیوار وغیرہ بناتے تھے، گھر بنانے کا کام کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ شوہر آئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو انہوں نے فَتَصَنَّعَتْ لَهَا الطَّعَامُ، کھانا ان کو بنایا، اور کھانا بھی وہ بنایا جو کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیورٹ کھانا تھا، جو اسے بڑے چاؤ سے کھاتے تھے، اس کو بنایا۔ میرے محترم دوستو اور میرے ماں بہنیں، ذرا ایک ماں، اس کا بچہ مرا ہوا ہے، بچہ لپٹا ہوا گھر میں ہے، لیکن شوہر کا کتنا خیال کہ میرا شوہر آیا۔ تو اس غم کے ساتھ بھی وہ شوہر کے لیے بہترین کھانا انہوں نے بنایا، اور کھانا جب وہ کھا چکے فَتَصَنَّعَتْ لَهَا، میک اپ کیا، اور جتنی وہ خوبصورت بن سکتی تھیں اپنے شوہر کے لیے تو وہ بنی۔ تو اب شوہر کھانا کھانے کے بعد تو بیوی کو دیکھا کہ ماشاءاللہ حسن چمک رہا ہے، تو اس کے بعد ان دونوں نے صحبت کی، اور جب شباشی ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کرتی ہیں۔ دیکھیں میری بہنیں غور سے سنیں، کیا یہ کہتی ہیں کہ یا ابا طلحہ ارائیت اہل بیت اعار اہل بیت آریہ فطلبها اصحابها، کہ یہ گھر والوں نے دوسرے گھر والوں کو آریتن یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز دی، تو پھر اب وہ مانگ رہے ہیں، اور مانگ کر وہ اپنا جو چیز دیا ہوا ہے انہوں نے وہ واپس مانگ رہے ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتائیں کہ یردونہا ام یحبسونہا، کیا وہ اس چیز کو وہ لوٹا دیں یا نہیں، تو اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھیں۔ تو قال بل یردونہا، کہ بھئی یہ تو انہوں نے مشکل کے وقت دیا، ضرورت کے وقت دیا، تو ضرورت کے بعد ان کی چیز کو واپس لوٹانا چاہیے۔ کیا بہترین تعبیر جب ان کی زبان سے یہ نکلا کہ بے شک ان کو واپس دینا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ احتسب ابا عمیر، اے میرے شوہر نامدار، ہمارا جو ابو عمیر جو بچہ تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، تو ان کے بارے میں آپ صبر اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا، تو ان کو بڑا رنج ہوا، بہت غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ وہی بچہ
بچے کا انتقال ہوا ہے، تو نے خبر بھی نہیں دیا، اور ہم نے شباشی بھی کیا، اور یہ تو میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور یہ تیرے کرتوت بیان کروں گا کہ تو نے مجھے کس طرح سے کیا ہے، تو نے وہ بات مجھے نہیں بتائی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جو رات کا جو واقعہ تھا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، کہ جو رات تم نے بسر کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس رات میں جو شباشی کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا دیا جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، عبداللہ اس کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نام رکھا، اور پھر اس کی تہنیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو وہ بچہ آگے چل کر قرآن مجید کا حافظ ہوا، حافظ قرآن ہوا، بلکہ اس عبداللہ سے جتنے بھی پیدا ہوئے بچے، 9 بچے ان کے ہوئے، اور سارے کے سارے حافظ قرآن، سارے کے سارے حافظ قرآن ہوئے، اور یہ سلسلہ 7 پشتوں تک چلا، 7 پشتوں تک چلا۔ میرے محترم دوستو، یہ نیک عورتیں ہیں کہ شوہر اگر پریشان ہو، کوئی ایسی خبر نہیں سناتے جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو جائے۔ لیکن جو بری عورتیں ہوتی ہیں وہ تو منحوس خبریں بالکل لے کر تیار بیٹھی رہتی ہیں کہ کب شوہر گھر میں آئے اور اسے یہ خبریں سنا کر پریشان کرے، اور شوہر گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں بری خبریں سناتی ہیں، پریشان شوہر کو اور زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ اور جبکہ نیک عورتیں اس طرح سے کہ پریشان کن خبروں کو چھپاتی ہیں، اور وہ اپنے اخلاق کو سنوارتی ہیں، اور اپنے جو نیک عورتیں ہیں کہ شوہر گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے زیبائش اختیار کرتی ہیں، جبکہ جو بری عورتیں ہیں اپنے منہ کو ویران، چہرے کو قبرستان بنا کر رکھتی ہیں، جو اگر کہیں باہر نکلنا ہو تو حور پری بن کر نکلتی ہیں، لیکن شوہر کے لیے تو وہ چمارن بنی رہتی، شوہر کے لیے تو چمارن بنی رہتی۔ یہ ہمارے گھروں کا معاملہ ہے، ہمارے اپنے گھروں میں جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بہو بیٹیوں کا معاملہ ہے، اور ہمیشہ شوہر گھر میں جو ہی آتا ہے تو اسے منحوس خبریں سناتی۔ ہمارے آفس میں بھی ایک بندہ تھا، جس آفس میں کام کرتا ہوں، تو اس میں ایک بندہ تھا، اور جو ہی میں آتا تو کہا انور آج کی منحوس خبر، آج کی منحوس خبر۔ میں اس کی منحوس خبروں سے تنگ آ گیا، میں کہا کہ بھائی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ وہ منحوس خبر لے کر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ایک شعر اس کو کہا، میں نے اس کو ایک شعر سنایا، خوشخبریاں بہار کی بلبل سنائیں گے، خوشخبریاں بہار کی بلبل سنائیں گے، منحوس جو خبر ہے وہ الو ہی لائیں گے، وہ الو ہی لائیں گے۔ اور دوسرے دن سے اللہ کے فضل سے وہ منحوس خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو جو عورتیں اپنے شوہروں کو پریشان کرنے کے لیے منحوس خبریں لے کر تیار بیٹھی رہتی ہیں، وہ سمجھیں کہ وہ انہی الوؤں کی طرح ہیں، گھگوؤں کی طرح ہیں، جو کہ وہ ہمیشہ منحوس جو خبر ہے وہ الو ہی لائیں گے۔ میرے محترم دوستو، قاضی شریح یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے مشہور قاضی، اور ان کے فیصلے بڑے ہی، ان کے فیصلوں کی باقاعدہ ایک کتاب ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قاضی تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں قاضی تھے، کوفہ کے قاضی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک قبیلے بنو تمیم کی ایک عورت سے شادی کی، اس کا نام تھا زینب بنت جریر۔ تو یہ قبیلے بنو تمیم جو تھا، تو ایک ایسا قبیلہ تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کی عورتیں جو ہوتی ہیں تو بڑی سخت مزاج کی ہوتی ہیں۔ تو میرے دل میں آیا کہ خواہ مخواہ میں نے اسے میں نے شادی کا پیغام دیا تو کیوں نہ اسے طلاق دے دوں۔ تو پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی کم از کم شادی کر کے دیکھتے ہیں، اگر اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اسے طلاق دے دیں گے۔ تو
उन्होंने शादी किया। शादी करने के बाद फिर जिस वक्त शब ज़ुफ़ाफ़ के लिए वो उसके कमरे में दाखिल हुए तो 2 रकात इन्होंने नमाज़ पढ़ा तो देखा कि पीछे भी उनकी बीवी नमाज़ पढ़ रही है। नमाज़ पढ़ने के बाद जिस वक्त वो बीवी के करीब हुए तो उसने कहा कि अला रिस्लिका या अबा उमैया, अबू उमैया ज़रा ठहरी। हज़रत क़ाज़ी शुरैह का ये क्या है, ये उनकी कुनियत थी, अला रिस्लिका या अबा उमैया, अबू उमैया ज़रा ठहरी। और फिर वो कहने लगी कि फ़इन्नी इमरातुन गरीबा ला इल्मा ली बि अखलाक़िक फ़बय्यिन ली मा तुहिब्बु फ़आतियहु व मा तकरहु फ़ज्तनिबू, कि मैं एक अजनबी औरत हूँ, मुझे आपके अखलाक व आदात का पता नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं ताकि मैं वो काम करूं, और वो चीज़ बताएं कि किन किन चीज़ों को आप नापसंद करते हैं, आप मुझे बताएं ताकि मैं उससे बचूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कितनी प्यारी बात कि औरत को सबसे पहले अपने शौहर को समझना चाहिए। बल्कि मैंने देखा कि जानवर भी एक मर्तबा एक रास्ते से उनको लेकर जाएं तो दूसरे मर्तबा उसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद बैलगाड़ी चलाया हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर बैलों को एक रास्ते से लेकर आप चले जाएं तो फिर वापसी पर रास्ता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वो वापसी का रास्ता तलाश कर लेते। लेकिन जो बुरी औरतें हैं 50-60 साल अगर उनके शौहरों के साथ रहकर भी वो उनको अपने शौहरों का मिजाज उनको समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल उल्टा ही करती हैं, शौहरों के मिजाज के खिलाफ करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। तो हज़रत क़ाज़ी शुरैह ने कहा कि इन्नकी क़द क़ुल्ति कलामन इन सबत्ति अलैहि यकुन ज़ालिका हज़्ज़न ली, कि मेरी बीवी आपने एक ऐसी बात कही कि अगर आप उस पर साबित कदम रहेंगी तो ये मेरी खुशकिस्मती है, और व इन तदीही यकुन हुज्जतन अलैकी, अगर तू इन बातों को छोड़ देती है तो वो तुम पर हुज्जत और दलील बनेंगी। तो देखो, मैं फ़लाँ काम पसंद करता हूँ, फ़लाँ काम नहीं पसंद करता, फ़लाँ लोगों को पसंद करता हूँ, फ़लाँ लोगों को नहीं पसंद करता। मैं हमारे जो ससुराल वाले हैं उनका बार बार आना भी मुझे पसंद नहीं है, और हम भी उनके पास जाना मुझे पसंद नहीं, ये सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो और फिर कहने लगे कि वमा रअयती मिन हसनतिन फफ़्सिहा, अगर कोई मेरी अच्छी आदत आपको नज़र आती है, कोई मेरे अखलाक में, आदात में, अतवार में कोई अच्छी बात है तो इस बात को तुम बयान करो, उस बात को फैलाओ। व इन रअयती मिन सय्यतिन फस्तरिहा, अगर मुझ में कोई बुराई नज़र आए तो उस बुराई के ऊपर पर्दा डाल दो, उस बुराई के ऊपर पर्दा डाल दो। कितनी बेहतरीन बात कि अगर नेक काम मैं करूं उसको फैलाओ, अगर कोई गलत काम या कोई बुराई मुझ में हो तो उस पर पर्दा डालो। तो कहते हैं कि ये जो ज़ैनब 20 साल तक मेरी ज़ौजियत में रही, और अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि जितना मैं खुश था उसके साथ उतना किसी से खुश नहीं हुआ, और बल्कि उन्होंने उनके ताल्लुक़ से कसीदा ही कहा, और ये कहा कि ज़ैनब शम्सुन वन निसाउ कवाकिब, कि ज़ैनब ये सूरज है और सारी की सारी औरतें ये तारों की तरह हैं। इज़ा तलअत लम युब्दी मिनहुन्ना कौकबू, जब सूरज निकलता है तो कोई सितारा नज़र नहीं आता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे औरतों का क्या आलम, जो बुरी औरतें हैं वो अपनी शौहरों की खूबियों का तो तज़किरा नहीं करती, लेकिन उनकी जो बुराइयां हैं वो तो सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे शहर में फैलाती है, पूरे शहर में फैलाती है कि भाई मेरा शौहर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जो उसकी जो नेकियां हैं, जो अच्छाइयां हैं वो उसे नहीं कहती,
शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बड़ी दिलचस्प किताब लिखी है गुलिस्तान। तो एक शौहर की बीवी भी ऐसी ही थी कि उसके कोई भी अगर बात जो नेगेटिव बात है तो उसको फ़ौरन वो फैलाती थी। तो उसने क्या किया, एक बकरी का सर लाया और उसे कपड़े में लपेटा और एक बोरे में रखकर अपनी बीवी से ये कहा कि किसी को नहीं बताना, एक आदमी का सर मैं लेकर कलम करके आया हूँ, तो वो तुम किसी को ये बात नहीं बताना। अब जो औरत थी, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कोई बात सुन लेती हैं तो जब तक वो जाकर दूसरों को 20-25 औरतों को ना बताए नहीं तब तक उनका वो पेट का दर्द ख़त्म नहीं होता। तो उसकी औरत ने भी तो जो पड़ोस की औरतें हैं उनको बुलाकर कहा कि बहन मैं एक बात कहती हूँ, किसी से नहीं बात बताना, वो मेरा शौहर एक आदमी का सर काट कर लाया है और लाकर घर में रखा। तो अब जनाब चंद घंटों के अंदर ये बात पूरे शहर में फैल गई और पुलिस घर पर आ गई और उस आदमी को पकड़कर लेकर गई। तो उसने कहा कि भाई मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को नहीं मारा। कहा भाई तुम्हारी बीवी कह रही है, तुम्हारी बीवी कह रही है। मैंने कहा कि उसी बीवी का चेहरा दिखाने के लिए मैंने ये काम किया। कहा कि भाई वो जो सर है वो आदमी का वो तुम्हारे घर में मौजूद है। कहा भाई लेकर तो आओ। तो लेकर लाया गया, देखा गया तो वो बकरी का सर निकला। इस तरह की आज बहुत सारी ख़वातीन हैं कि जो शौहर की जो नेकी हैं तो उसको छिपा देती, जो उसके अच्छाइयाँ हैं उसको छिपा देती, जो बुराइयाँ हैं तो वो पूरा ढंढोरा लेकर गले में सारी दुनिया में उसके तबलीग करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, और कुछ नादान मर्द भी ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुछ शौहर सारे के सारे अच्छे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मर्द होते हैं जो कि खामखा अपनी बीवियों को तंग करते रहते हैं, सताते रहते हैं। और ऐसा ही एक शख्स इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में था, मदीना मुनव्वरा में था, और उसका काम था कि अपनी बीवी को परेशान करना, उसे सताना और उसे तकलीफ़ देना और फिर उसको कुछ ना कुछ यानी उसकी खामियां निकालना और उसको ज़हनी तकलीफ़ें देना। तो वो अपनी बीवी, वो जो उसकी बीवी थी वो नेक थी, अल्लाह वाली थी, मुत्तकी थी, परहेज़गार थी। ऐसे बहुत सारे ऐसे मर्द हैं कि खामखा अपने बीवियों को वो तंग करते हैं, उनको सताते रहते। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो ये लोग भी कान खुलकर अच्छी तरह से सुन लें। तो वो अपने बीवी से खामखा ही लड़ना झगड़ना शुरू किया। अब बीवी ऊपर भी घर था तो वो अपने शौहर से कहा कि ठीक है तो आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, थोड़ा सा मन में हो जाए, मैं ज़रा ऊपर चढ़ती हूँ। तो इसने इस चीज़ को गनीमत जाना कि औरत सीढ़ी चढ़ रही है तो उसके दिमाग में एक शैतानी तस्वीर आई। तो उससे कहा कि अंती तालिकुन इन साअती। जब वो आधी सीढ़ी चढ़ी तो कहने लगा कि तुझे तलाक है, अगर तू एक भी सीढ़ी अगर चढ़ती है तो तुझ पर तलाक। और फिर कहा कि वह अंती तालिकुन इन नज़लती, अगर तू सीढ़ी से नीचे उतरती है तो तब भी तुझे तलाक है। अब देखें जुल्म कि अगर तू सीढ़ी का एक जीना अगर तू तय चढ़ती है तो तुझे तलाक है, अगर उतरती है तो तुझे तलाक है। वह अंती तालिकुन इन वक़फ़ती, अगर तू सीढ़ी पर खड़ी भी होती है तो तब भी तुझे तलाक है। यानी हर हाल में उसने कहा कि इसको तो पक्का घर से भगा देना है तलाक देकर। लेकिन शौहर जो बीवी थी वो भी बड़ी समझदार थी। तो वो शौहर नीचे खड़ा था और ये सीढ़ी चढ़ रही थी। अब औरत ने ये सुना कि चढ़े भी तलाक, उतरे भी तलाक, खड़े हों तब भी तलाक। तो उसने क्या किया, अपने आप को उस पर गिरा दिया, शौहर के ऊपर गिरा दिया। तो शौहर के ऊपर वो गिर गई। तो अब वो शौहर नीचे यूँ गिरा, सर उसका फूट गया, खून निकलने लगा और फिर कहने लगा कि फदा की अभी वो उम्मी,
میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. ام مات الامام المالک احتاج اہل المدینتی الی فتوی فی احکامی. اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اگر امام مالک کا انتقال ہو جائے تو مدینے والے فتویٰ پوچھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے. مدینے والے فتویٰ پوچھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے کہ ایسے زبردست تم نے فتویٰ دیا. تو اس طرح کے بھی مرد ہوتے ہیں اور ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ ایسے ظالم شوہروں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ رہ کر وہ اپنے دامن کو بچا کر رکھتی ہیں. میرے محترم دوستو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبح النساء السلفہ، عورتوں میں جو بدترین عورتیں ہیں ان میں سے ایک سلفہ ہے. یہ سلفہ کیا ہے؟ السلفہ ہی البرأۃ الجریئۃ علی الرجال، یعنی ایک ایسی عورت جو کہ مردوں کے اوپر بہت جری ہے، بے باک ہے، یعنی مردوں سے نہیں لڑتی بلکہ مردوں کو ڈراتی. اور اس طرح کی عورتیں بھی لڑائی جھگڑا ہو تو شوہر کو ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کیا، مجھ سے لڑو. اور ولا تستحی منہم واللتی ترفع صوتها علی الرجل وتتحدث منہ کانہ رجل، جو کہ شوہر سے بات کرتی ہے تو شوہر کی بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، اونچی آواز میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہے. اور کسی دوسرے مرد سے بھی اس طرح سے چیخ چلا کر بات کرتی ہے گویا کہ وہ عورت نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک مرد ہے. اور پھر فرمایا ولا خیر فی البرات الخراجہ والولاجہ، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ داخل ہونے والی، بہت زیادہ گھر سے باہر نکلنے والی. کچھ عورتیں ہیں کہ ان کا کام بس تھوڑی سی بات ہو تو سر پر برقع ڈالے اور نکل گئے سوق، نکل گئے بازار، اور بات پر گھر سے نکلتی ہیں، گھر میں داخل ہوتی ہیں. اور بلکہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، اور یہ عورتیں کویت میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے، چاہے ایک روبہ دینار کا خرچ، ایک روبہ دینار کی چیز بھی نہ خریدنا ہو، لیکن جب تک 15 شاپنگ مال سے نہ گھومیں تب تک ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، گھر سے باہر نکلتے. تو حضرت فاطمہ بنت نصر العطار کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں جب سے یہ ہوش انہوں نے سنبھالا تو صرف 3 مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے. پہلی مرتبہ جب ان کی رخصتی ہوئی اور وہ اپنے شوہر کے گھر گئی، پھر دوسری مرتبہ جب وہ حج کے لیے مکہ گئی، اور تیسری مرتبہ جب ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا. پھر کبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی. جو نیک عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی الا یہ کہ بہت سخت ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو اور زمانے جاہلیت میں جس طرح بناؤ سنگار کر کے لوگ عورتیں نکلا کرتی تھیں اس طرح سے نہ نکلا کرو. میرے محترم دوستو، اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ اگر شوہر سے کچھ بھی تھوڑی سی بک ہو جائے تو فوراً گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی اور اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو جمع کر کے لڑنے کے لیے شوہر کے گھر پر آ جائیں گے. اور اس طرح عموماً ہوتا، جو اللہ والی ہے، نیک عورت ہے، وہ کبھی اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی، بلکہ شوہر اگر اس پر ناراض بھی ہوتا ہے تو اسے راضی کرنے کی وہ کوشش کرتی. ایک میرے دوست ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ مولانا ہی ہے، تو ہم لوگ اپنے گھر کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں. تو کہنے لگی کہ جو میری بیوی ہے، اگر کبھی میں ناراض بھی ہو کر اپنے بستر سے بھی میں الگ کر دیتا ہوں، کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ نہیں سونا، تو میرا کمرہ چھوڑ کر بھی میری بیوی نہیں جاتی، بلکہ کیا کرتی ہے، پورا جو بھی زیبائش اختیار کرنی ہے اچھی طرح سے
وہ خوشبو لگاتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں موگرا عورتیں، موگرے کے پھول وہ عموماً عورتیں چوٹی میں لگاتی ہیں، تو پورا اپنے سر میں وہ موگرے کے پھول لگا کر وہ آ کر میرے کمرے میں ہی میری چارپائی کے نیچے سو جاتی. تو جس وقت جیسے جیسے رات گزرتی ہے تو پھر پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو یا تو مولوی صاحب کو پلنگ سے اتار کر بیوی تک پہنچا دیتی ہے، یا مولانی کو اپنے بستر پر بلا لیتے ہیں. میرے محترم دوستو، جو نیک عورتیں ہیں، جو اچھی عورتیں ہیں، یہ اپنے شوہروں کا خیال کرتی ہیں. اگر ان سے کچھ بات بھی ہو جائے تو وہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتی، بلکہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شوہروں اور بیویوں کی 4 قسمیں بیان کی. 4 قسمیں بیان کی ہیں. یہ شوہر مرد ہو، حاکم ہو، اور اس کے اندر مردانگی ہو، اور وہ اپنے گھر کا قیم ہو اور اپنے پورے گھر کو چلاتا ہو، اور سارے اس کے بیوی بچے اس کے ماتحتوں ڈرتے ہوں. شوہر مرد ہو اور عورت ہو. عورت کے اندر جو عورت کے کردار ہے وہ پایا جائے تو یہ جوڑا ہے. یہ 4 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے، ایک عورت جوڑا ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے پھوڑا ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے کوڑا ہوتی ہے، اور ایک عورت گھوڑا ہوتی ہے. اس طرح کی عورتیں ہوتی. تو شوہر مرد ہو اور عورت ہو تو یہ جوڑا ہے. اور دوسری قسم، ایک پہلی قسم ہے، اور ایک دوسری قسم یہ ہے کہ شوہر بیوی ہو اور بیوی مرد ہو، یعنی زن مرید. اور ایسے شوہروں کو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اگر عورت گھور کر دیکھے اس کی بیوی تو اس کی پتلون بھیگ جاتی ہے، اس کی پتلون بھیگ جاتی ہے. اگر عورت چیخ مارے تو پیخانہ پتلا ہو جاتا ہے. اس طرح کی عورتیں کہ شوہر بیوی ہو اور بیوی مرد ہو، تو اس طرح کی عورتیں بھی ہیں. اگر کسی سے بات کرنے کے لیے جائے تو کہتی اس سے کیا بات ہے، مجھ سے بات کرو، وہ خود آگے بڑھ جاتی ہے. اور تیسری جو قسم ہے کہ شوہر مرد ہو اور بیوی بھی مرد ہو، تو یہ دونوں پہاڑی بکرے جس طرح لڑتے ہیں کہ اگر وہ شوہر یہ کہتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، تو یہ بھی اپنی طرف سے یہ حکم صادر کر دیتی. پہاڑی بکرے جس طرح لڑتے رہتے ہیں تو اس طرح یہ آپس میں لڑتے پھرتے ہیں. اور چوتھی جو قسم ہے کہ شوہر بھی بیوی ہو اور عورت بھی بیوی ہو، تو یہ سب سے بری قسم ہے. یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. اگر کوئی بات آ جائے کہا جو اس سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، تو یہ سب سے بری قسم ہے. تو میرے محترم دوستو، یہاں پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. جاتے وقت جس طرح آپ سوال جواب لکھ کر دیتے ہیں نہیں، تو یہ بھی لکھ کر دیں کہ ان 4 قسموں میں سے کس قسم سے آپ کا تعلق ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی، کہ ان 4 قسم کی عورتیں ہیں اور 4 قسم کے مرد ہیں. تو ان 4 قسموں میں سے کس قسم سے آپ کا تعلق ہے تو آپ لکھ کر دے کر جائیں. تو میرے محترم دوستو، اگر پہلی کی قسم سے تعلق ہو تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں، دوسری، تیسری، چوتھی قسم سے تعلق ہے تو وہ اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں. اور ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کو جنت، اس دنیا میں ہی جنت بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری
خواتین کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔